السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ پاکستان کی سیاست میں آپ نے ریڈ لائنز کا بہت ذکر سنا ہوگا کہ یہ ریڈ لائن ہیں جس کو کوئی کراس نہیں کر سکتا۔ ایک طرف قومی سلامتی کی ریڈ لائن ہے، پھر قومی معیشت کی ریڈ لائن ہے، اور پھر کچھ انداتا ہیں سیاست کے کہ جن کے بارے میں بات کرنا مشکل ہے، اور پھر کارپوریٹ ریڈ لائنز ہیں جو بڑی بڑی کاروباری ادارے ہیں، وہ ریڈ لائن ہے جن کے بارے میں بات کرنا میڈیا پہ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک ریڈ لائن جس کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، وہ ریڈ لائن ایسی ہے کہ جس ریڈ لائن کو نہ تو کوئی سیاستدان از خود ہی کراس کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، نہ ہی میڈیا اس کو کراس کرتا ہے، نہ ہی عدلیہ کے بڑے بڑے معزز ججز جو ہیں وہ اس کو کراس کر سکتے ہیں۔ اس ریڈ لائن کی ایک جھلک ہم نے آج وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس میں دیکھی۔ ہوا کچھ یوں کہ مفتاح اسماعیل شوکت ترین کی اس پریس کانفرنس کا جواب دے رہے تھے جس میں انہوں نے اپنی تیمور جھگڑا اور جو موصل لگا رہی ہیں پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے وزراء خزانہ ان کے ساتھ ان کی جو آڈیو ٹیپ لیک ہوئی تھی اس کے حوالے سے وضاحت دے رہے تھے، اور پھر عمران خان کی جو حقیقی آزادی کا نعرہ ہے اس کا حوالہ دے رہے تھے، اور مفتاح اسماعیل ایک تانا مار رہے تھے کہ عمران خان حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں، وہ آئی ایم ایف سے تو حقیقی آزادی حاصل کر نہیں سکے، ان کو تو سچ بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات کرتے کرتے، یہ لائیو چل رہی تھی پریس کانفرنس، انہوں نے اچانک کہا کہ وہ ملک ریاض سے تو حقیقی آزادی لے نہیں سکے، آج تک 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ سے پاکستان کی حکومت کو ملے تھے وہ ملک ریاض کی جیب میں ڈال دیا، اور وہ 190 ملین پاؤنڈ اور وہ جو رقم تھی وہ سپریم کورٹ کے فنڈ میں چلی گئی۔ تو اب جو ہی یہ مفتاح اسماعیل نے یہ بات کی تو تھوڑی دیر بعد ہی اچانک تمام جو ٹی وی چینل تھے، جو بڑے ٹی وی چینل تھے، انہوں نے وہ پریس کانفرنس دکھانا بند کر دی، کٹ کر دیا، اور اچانک پس منظر میں اینکرز بولنا شروع ہو گئے۔ ابھی آپ سن رہے تھے مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس۔ اب ملک ریاض کا نام جو ہے وہ بھی ایک ریڈ لائن بن چکا ہے، اور یہ وہ ریڈ لائن ہے جو ہماری میڈیا نے، ہماری عدلیہ نے، ہماری فوج اسٹیبلشمنٹ نے اور ہماری تمام سیاسی جماعتوں نے اس ریڈ لائن کو اپنی ناک سے کھینچا ہے۔ یہ جو سرخ لکیر ہے یہ ان تمام لوگوں نے، ججوں نے، جرنیلوں نے، صحافیوں نے اور سیاستدانوں نے، تمام جماعتوں نے اپنی ناک سے یہ سرخ لکیر کھینچی ہے۔ ملک ریاض کا جب معاملہ آتا ہے تو سب کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور میڈیا بھی جو ہے ان میں شامل ہے جنہوں نے یہ ناک سے سرخ لکیر لگائی ہے۔ مفتاح اسماعیل کی اس پریس کانفرنس کا اگر پس منظر آپ کو بتاؤں تو یہ بڑا ہی دلچسپ ہے۔ مفتاح اسماعیل نے کہا 190 ملین پاؤنڈ کی جو رقم ہے وہ جب پاکستان واپس آئی تو پھر وہ ملک ریاض کی جیب میں کیوں ڈالی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا فواد چودھری جو کہ سابق وفاقی وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں عمران خان کی حکومت کے، ان کا میں نے حال ہی میں کچہری میں بیٹھ کے ایک لائیو انٹرویو کیا تھا شہباز گل کے ایک ریمانڈ کی درخواست کی سماعت کے دوران ایف ایڈ کچہری اسلام آباد میں ایک چیمبر میں بیٹھ کے، اور ان سے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو برطانیہ سے 190 ملین پاؤنڈ آئے یہ واپس ملک ریاض کو کیوں دے دیے گئے، اور پھر اٹھا کے ملک ریاض کی طرف سے سپریم کورٹ میں قسط جمع کرا دی گئی، اور یہ وہ قسط تھی جو سپریم کورٹ نے کراچی کی ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو تھی اس کی زمین کی قیمت مقرر کی تھی 460 ارب روپے، اور اس کو قسطوں میں ادائیگی کی اجازت دی تھی ملک ریاض کو۔ اور وہ زمین کی قیمت سپریم کورٹ نے اس لیے مقرر کی تھی کہ پہلے پیپلز پارٹی نے اونے پونے داموں ملک ریاض کو ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی وہ زمین دی، پھر سپریم کورٹ کے نوٹس میں یہ بات آئی تو سپریم کورٹ نے پھر وہاں پہ سپریم کورٹ کے معزز ججوں نے بولیاں لگانا شروع کر دی تھی، اور وہ بولی لگتے لگتے ملک ریاض سے 460 ارب پہ سپریم کورٹ کے معزز ججوں نے کمرہ عدالت میں بیٹھ کے 460 ارب کی بولی کو فائنل کیا، اور یہ ایسی عجیب بولی تھی کہ کیونکہ ملک ریاض کا پیسہ لگ چکا تھا اس میں کوئی اور بولی دہندہ تو آ نہیں سکتا تھا، مکان بن گئے تھے، زمینیں بک گئی تھی، پلاٹ بن چکے تھے،
ملک ڈیولپمنٹ اتھارٹی بیریا ٹاؤن جو تھا وہ جوبن پہ تھا، بلڈوزر پھر رہے تھے، تو سپریم کورٹ کے معزز ججز، جس میں اس وقت چیف جسٹس حاکم نثار اس وقت کے، جسٹس عظمت سعید شیخ، جسٹس فیصل، یہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے مل کے ملک ریاض کو 460 ارب میں وہ زمین ریگولرائز کر دی۔ ریگولرائز کرنے میں ہماری سپریم کورٹ حاکم نثار کے دور کے وقت سے بڑی ماہر رہی ہے۔ بڑے لوگوں کا جب معاملہ آ جائے سب کچھ ریگولرائز ہو جاتا ہے، ورنہ نیسلا ٹاور کا معاملہ، غریبوں کے فلیٹ آ جائیں تو جسٹس گلزار جیسے لوگ جو ہیں وہ بطور چیف جسٹس انہوں نے پورے کا پورا پلازا بھی گروا دیا تھا۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی ملک ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی، تو سپریم کورٹ نے جو 460 ارب روپے کی قیمت مقرر کی ملک ریاض کے لیے، جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ 460 ارب بھی بہت کم تھا، بڑی رعایت دی گئی ملک ریاض کو، ملک ریاض اس پہ ایگری کر گئے تھے، اور 460 ارب کی قسطیں، ایک قسط جمع ہوئی، دوسری قسط جمع ہوئی، تیسری قسط کی جب باری آئی تو ملک ریاض سپریم کورٹ میں درخواست ڈال رہا تھا کہ جی پیسے نہیں ہیں، مزید تھوڑا ٹائم دے دیا جائے۔ اسی دوران برطانیہ کی حکومت کی ایک نیشنل کرائم ایجنسی ہے، جو کہ برطانیہ کے اندر جو غیر قانونی مالیاتی سکینڈل ہوتے ہیں ان کے ملزمان سے وہ غیر قانونی جو پیسہ ہوتا ہے وہ واپس لیتی ہے، جب انہیں پتہ چل جائے یہ پیسہ غیر قانونی ذرائع سے حاصل ہوا ہے، یا پھر اس پیسے کے کوئی جواز نہیں، وضاحت نہیں دی جا سکی کہ کہاں سے لایا یہ پیسہ، یہ سرمایہ، تو پھر وہ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی وہ پیسے ضبط کرتی ہیں، اور جس ملک سے بظاہر وہ پیسہ لایا گیا ہوتا ہے یا جس ملک کے جس عوام کا وہ پیسہ ہوتا ہے وہ ان کو لوٹا دیتی ہے، ان کی حکومتوں کو لوٹا دیتی ہے۔ تو ملک ریاض سے بھی 190 ملین پاؤنڈ کی رقم برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی NCA نے وصول کی اور حکومت پاکستان کے حوالے کی کہ یہ رقم آپ کی ہے، یہ آپ لیں۔ اور پھر یوں ہوا کہ کچھ عجیب و غریب کوئی معاہدہ کر کے کہ کانفیڈنشیلٹی کا معاہدہ کر کے کہ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ نہ بتائے جائیں، وہ معاہدہ ملک ریاض کے بیچ میں تھا اور برطانوی حکومت کے بیچ میں۔ پیسہ عوام کو مل گیا، حکومت کو مل گیا، مگر جہاں پہ عمران خان کی حکومت تھی، اور ملک ریاض جو آپ کو پتہ ہے وہ تو سب کے ہی لاڈلے ہیں، صرف عمران خان لاڈلے نہیں ہیں، ملک ریاض تو لاڈلہ اعظم ہیں۔ تو ملک ریاض صاحب کے جب پیسہ عمران خان کی حکومت کو ملا، آپ کو یاد ہوگا وہ بیرسٹر شہزاد اکبر جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک وہ ایک بڑے مشہور وکیل تھے جو بڑے احتساب کے بھی مشیر تھے، تو وہ ان کی ویڈیو بھی آئی جو ملک ریاض سے لندن میں کوئی بریف کیس پکڑ رہے ہیں، اور پھر خبر آئی کہ 190 ملین واپس مل گئے پاکستانی حکومت کو، اور سب خوش تھے کہ بھائی پاکستان کو 190 ملین ڈالر مل گئے۔ وہ پتہ چلا عمران خان صاحب نے وفاقی کابینہ کے سامنے وہ معاہدہ رکھا اور اس کو سیل کر دیا، کسی وزیر کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس معاہدے میں ہے کیا، اور پھر کابینہ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ یہ معاہدہ پبلک نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک تھا، مگر وہ جو 190 ملین پاؤنڈ ملے تھے پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی حکومت کو، وہ عمران خان جیسے وزیر اعظم نے وہ پیسہ ملک ریاض کو دے دیا، بلکہ ملک ریاض کے بہاف پہ ملک ریاض کی طرف سے اس قسط کی مد میں جمع کرا دیا جو قسط ملک ریاض نے اپنے ذاتی پیسوں سے دینی تھی۔ تو وہ 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ سے پاکستان کے عوام کو، حکومت کو ملا تھا، عمران خان کی حکومت نے وہ پیسہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ اب سپریم کورٹ کے ججز بھی ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے بہت شوق ہوا ہے آج کل ہماری سپریم کورٹ کو بھی، کبھی ڈیم فنڈ کی مد میں اربوں روپیہ اکٹھا کر کے سانپ بن کے اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور کبھی ملک ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین جو کہ ٹھیک ہے، آپ سندھ حکومت کی بات وہ اگر آپ کو بری لگتی ہے تو یہ پیسہ سندھ حکومت کا تھا، یہ پیسہ سندھ حکومت کو جانا چاہیے تھا۔ آج تک سپریم کورٹ اس پہ سانپ بن کے بیٹھی ہے، سندھ حکومت جو ہے وہ ابھی تک جو ہے اس پیسے کو حاصل نہیں کر سکی، اور سپریم کورٹ کے معزز ججز نے بڑے خوشی وہ پیسہ لے لیا جو عوام کا پیسہ تھا، ملک ریاض کی جیب سے نہیں آ رہا تھا۔ اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ کے ججز، چیف جسٹس گلزار احمد کے دور میں، یہ چیف جسٹس گلزار احمد جو کہ عوام کے فلیٹ نسلا ٹاور کو جنہوں نے ملیا میٹ کیا، اس سے اتنی ہمت نہیں ہوئی چیف جسٹس گلزار احمد سے کہ وہ پوچھتا کہ یہ پیسہ پاکستان کی حکومت کا ہے، عوام کا ہے، یہ ملک ریاض کی طرف سے کس مد میں کس میں جمع کرایا جا رہا ہے، مگر نوٹ اندھے کر دیتے ہیں، پیسہ اندھا کر دیتا ہے، اور ہمارے انصاف کو، نظام عدل کو تو اس ملک ریاض کے پیسے نے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ پاکستان کی حکومت کو جو پیسہ ملا ہوا تھا وہ بھی ججوں نے خوشی جو ہے وہ وصول کر لیا۔ اب وہ تمام پیسے تقریباً 80-90 ارب روپے جو ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں
جو ہے پڑے ہوئے ہیں. دنیا کی کون سی ایسی سپریم کورٹ یا عدلیہ ہے جو عوام کے پیسے، لوگوں کے پیسے ان سے لے کر اپنے اکاؤنٹوں میں، چاہے سرکاری ہی کیوں نہ ہو، اس میں ڈال کے سانپ بن کے ان پہ بیٹھ جاتی ہیں، اور جو عوام کی منتخب حکومتیں ہیں اور جو نمائندے ہیں ان کا ان پیسوں پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا. تو سندھ حکومت نے بار بار یہ استدعا بھی کی کہ یہ پیسہ سندھ حکومت کا ہے. گو کہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے اونے پونے داموں پہ عوام کے زمین جو ہے ملک ریاض کو بیچی. تو پیپلز پارٹی بھی ملک ریاض کی بڑی مرہون منت ہے اور رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ملک ریاض کی جو سرخ لکیر ہے، جو ریڈ لائن ہے، ان ساری سیاسی جماعتوں نے بشمول پیپل پارٹی، نون لیگ، تحریک انصاف، انہوں نے اپنی ناک سے یہ سرخ لکیر کھینچی ہے جس کو یہ لوگ کراس نہیں کرتے. میں بتاتا ہوں کیسے. پیپل پارٹی کی چوری پکڑی گئی، اونے پونے داموں ملک ریاض کو زمین دی، سپریم کورٹ نے چوری پکڑی، اور پھر سپریم کورٹ نے جب چوری پکڑی تو سپریم کورٹ نے دوبارہ اس وجہ سے یہ پیسہ سندھ حکومت کو نہیں دیا کہ پیپل پارٹی نے کیونکہ پہلے کم داموں میں دی تھی تو یہ پیسہ وہ صحیح خرچ نہیں ہوگا. اصولی طور پہ حکومت جس کی بھی ہے، جیسی بھی ہے، اگر پیپل پارٹی نے کوئی غلط کام کیا تھا اس پہ مقدمے بننے چاہیے تھے. سپریم کورٹ نے وہ کام نہیں کیا. وہ کام اس لیے نہیں کیا کہ سپریم کورٹ کے جو ججز تھے، ثاقب نثار ٹائپ اور جسٹس عظمت شیخ سعید ٹائپ اور جسٹس فیصل عرب ٹائپ، یہ لوگ وہ جج تھے کہ جو پیپلز پارٹی کو خلاف کارروائی نہ کر کے سندھ کے عوام کا پیسہ انہوں نے اپنے عدالت کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا. پیپل پارٹی بھی چپ ہو گئی کہ ہمارے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، اور یہ ججز نے بھی وہ تمام اربوں روپیہ جو ملک ریاض سے قسطوں کی صورت میں لیا، 90 ارب روپیہ اس وقت پڑا ہے، وہ سپریم کورٹ اس پہ سانپ بن کے بیٹھ گئی ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کا کارنامہ ملک ریاض کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی جو مجبوریاں ہیں. اور پھر سپریم کورٹ کے معزز ججوں نے ایک تو ملک ریاض کو 460 ارب کی رعایتی قیمت پر وہ زمین پیپل پارٹی نے کم کی تھی، سپریم کورٹ کے ججوں نے 460 ارب کی تھوڑی زیادہ کر دی رقم، اور وہ بھی ملک ریاض تیار ہو گیا. تیار کیوں نہ ہوتا کہ وہ 460 ارب روپے کی جو رقم ہے وہ بھی کم تھی. تو پھر سپریم کورٹ کے ججز نے نہ صرف یہ کہ وہ رقم آج تک اپنے اکاؤنٹوں میں ڈالی ہوئی ہے، اور برطانیہ سے جو آنے والی رقم تھی جو حکومت پاکستان کو دی گئی تھی، سپریم کورٹ نے وہ رقم بھی اپنی جیب میں اپنے اکاؤنٹوں میں ڈال دی. اور یہ پوچھا ہی نہیں کہ بھئی یہ رقم تو آپ کی ہے، یہ ملک ریاض کی تو نہیں ہے. مگر وہ کہتے نا کہ آپ سے آئے تو آنے دو. مولانا صاحب کہتے تھے کہ پڑوس کی مرغی اگر چوری کی ہے تو وہ حرام ہے، یہ بوٹیاں میں نہیں کھاؤں گا. جب وہ گر گئی بوٹی پلیٹ میں تو انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آپ سے آئے تو آنے دو. تو یہ سپریم کورٹ کے ہمارے ججوں کا حال ہے کہ انہوں نے آج تک وہ کیس ایک تو لگاتے نہیں ہیں، اور وہ لگاتے فوری تاریخ ڈال دیتے ہیں، کوئی اس پہ بحث نہیں ہوتی. اور پھر جو سندھ حکومت کی درخواستیں کہ پیسہ سندھ حکومت کا ہے اس کو دیا جائے، تو وہ اس درخواست پہ بھی کوئی عمل نہیں ہو رہا. اصولی طور پہ چاہے ہم سندھ حکومت کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، چاہے ہمارے تحفظات ہیں، اصولی طور پہ یہ پیسہ سندھ حکومت کو ملنا چاہیے. اور یہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کا کام ہے کہ عوام کے اس پیسے کا فیصلہ کریں. لیکن ججوں نے کیا کیا؟ ثاقب نثار اور جسٹس فیصل عرب اور جسٹس عظمت سعید شیخ ٹائپ، ان ججوں نے کیا کیا؟ جسٹس فیصل عرب نے اپنی ریٹائرمنٹ سے ایک ہفتے پہلے انہوں نے یہ فیصلہ لکھا اپنے ہاتھ سے کہ جناب ایک ڈیولپمنٹ کمیشن بنایا جائے گا سندھ حکومت میں، صوبہ سندھ کے لیے ایک ترقیاتی کمیشن بنایا جائے گا جس کی سربراہی سپریم کورٹ کا ایک ریٹائرڈ جج کرے گا، اور وہ جج سندھ سے اس کا تعلق ہوگا، سپریم کورٹ کا ریٹائر ہوگا. اور جسٹس فیصل عرب خود سندھ سے خود ریٹائر ہو رہے تھے ایک ہفتے بعد، اور ججمنٹ میں لکھ رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کا سندھ سے تعلق رکھنے والا کوئی ریٹائرڈ جج جو ہے اس ترقیاتی کمیشن کا سربراہ ہوگا، جو ترقیاتی کمیشن ملک ریاض سے حاصل شدہ 460 ارب روپے کی رقم کا فیصلہ کرے گا، اور تمام ترقیاتی جتنے بھی منصوبے ہیں گے سندھ میں تو ان کے بارے میں فیصلے کرے گا. یہ کون سے آئین میں، کون سے قانون میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں اس طرح کے مالیاتی معاملات میں فیصلوں کے ذریعے اپنی نوکریاں بنائیں اور پھر عوام کے پیسے کا استعمال ترقیاتی کاموں میں کریں؟ ایک طرف خیبر پختونخوا میں جو کور کمانڈر ہیں فوج کے، ان کو ہمارے سیاستدان نکھٹو سیاستدانوں نے ترقیاتی کام حوالے کیے ہیں، کور کمانڈروں کا نام بھی ڈال دیا کہ یہ فیصلے کریں گے. اور دوسری طرف سپریم کورٹ کے ججوں نے بھی جو ہے اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی کوشش کی ہے، عوام کے پیسے پہ ہاتھ مارنے کی کوشش کی ہے. اور آج تک جو ہے وہ سپریم کورٹ کا وہ جو ترقیاتی کمیشن تھا
وہ فعال نہیں ہو سکا، اس کی وجہ یہ تھی کہ متی اللہ جان ایم جے ٹی وی نے سب سے پہلے اس کے اوپر آواز اٹھائی تھی اور کہا تھا کہ سپریم کورٹ کا یہ جج جسٹس فیصل ارن یہ ریٹائر ہونے والا ہے، اور یہ ترقیاتی کمیشن کے بارے میں جو اس نے فیصلہ لکھا ہے یہ اس لیے لکھا ہے کہ اس کی یہ نظریں اس کمیشن کی سربراہی کے اوپر۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان جو بیرسٹر خالد جاوید تھے، انہوں نے بھی اس کمیشن کی رکنیت سے معذرت کر لی، کیونکہ ان کو بھی صوبائی کمیشن میں اٹارنی جنرل کو ڈال دیا گیا تھا، بڑا ہائی پروفائل کمیشن بنانے کی کوشش کی تھی، تو اٹارنی جنرل نے معذرت کر لی کہ میں اس کا رکن نہیں ہو سکتا، نہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سے آج تک وہ کمیشن فعال نہیں ہوا، آج تک اس جو 80-90 ارب روپے سپریم کورٹ کو مل چکے ہیں وہ کمیشن ابھی تک سپریم کورٹ کے پاس ہیں، سندھ حکومت کو نہیں ملے، جو ان کے عوام کا پیسہ ہے، یہ سندھ کی حکومت کا پیسہ ہے، اس کے اوپر نگرانی ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، مگر سپریم کورٹ کے چند ججوں کا یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ عوام کا جو اربوں روپے کا پیسہ ہے اس کا فیصلہ وہ کسی کمیشن جیسی دکان لگا کر وہ یہ فیصلہ کریں کہ سندھ میں کہاں پہ ترقیاتی کام ہونے اور کہاں پہ نہیں ہونے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج سندھ میں جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں، سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں، آج بھی سندھ حکومت سوئی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی بھی مصلیحت کا شکار ہے، نہ جانے کس بات سے ڈر رہی ہے، کیوں نہیں سپریم کورٹ کے اوپر یہ اپنی درخواستوں کو دوبارہ ان کی جلدی سماعت کی درخواست دے رہی کہ سندھ میں لوگ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، تباہی مچی ہوئی ہے، ان کے پاس وسائل نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں 80-90 ارب روپیہ جو ملک ریاض سے لیا ہے اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ پیسہ جو ہے سندھ کے عوام کو ابھی اسی وقت ہنگامی بنیادوں پر ملنا چاہیے تھا، مگر سپریم کورٹ ایسا نہیں کر رہی۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس میں یہ جو 190 ملین ڈالر جو برطانیہ سے آیا تھا، اس کو لانے میں ایک شخص تھا بیرسٹر شہزاد اکبر، وہ بڑا فعال تھا، اور آپ نے سنا ہوگا فواد چودھری سے جو میں نے انٹرویو کیا، اس نے بتایا کہ وہ جو پیسہ واپس آیا تھا وہ بنیادی طور پہ ملک ریاض کے بیہاف پہ سپریم کورٹ میں جمع کرایا گیا، تو وہ بنیادی طور پہ کابینہ نے اس معاہدے کو جو ملک ریاض اور این سی اے کے بیچ ہوا تھا اس کو خفیہ رکھنے کی منظوری دی کابینہ نے۔ اور فواد چودھری نے تو اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ معلوم نہیں وزیر اعظم عمران خان نے بھی وہ معاہدہ پڑھا ہے یا نہیں۔ یہ پروگرام کے آخر میں دوبارہ وہ پورا ویڈیو لگا رہا ہوں جو فواد چودھری سے اس مسئلے میں بات ہوئی تھی، لیکن فی الحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بیرسٹر شہزاد اکبر اس کو پاکستان سے ان سب نے مل کے نکالا۔ ان سب نے کیسے؟ نون لیگ پی ٹی آئی کی حکومت جا رہی تھی، نون لیگ کی حکومت آ رہی تھی، جان بوجھ کے غیر قانونی طور پہ ایک لسٹ میں، ایک عجیب و غریب سٹاپ لسٹ میں نام ڈالا گیا اور چیف جسٹس عطا من اللہ کی عدالت کے سامنے لگا دیا گیا۔ چونکہ یہ واضح طور پہ غیر قانونی چیز تھی تو چیف جسٹس عطا من اللہ نے اس کا نام نکلوانے کا حکم دیا، اس میں شہباز گل کا بھی نام تھا تو وہ بھی نکلوانے کا حکم دیا، تو بیرسٹر شہزاد اکبر نے اس کا فائدہ اٹھا کے وہ ملک سے نکل گیا۔ یہ وہ 8 اپریل کی رات تھی جب عدم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی، تو اس سے ایک دن پہلے کی، تو جان بوجھ کے غیر قانونی طور پہ نام ڈالا گیا۔ پھر چیف جسٹس عطا من اللہ کی عدالت سے ظاہری بات ہے قانونی فیصلہ آنا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ یہ لیگل ہے اور شہزاد اکبر کو نکال دیا گیا۔ اور اس کے نام نکلنے کے بعد بھی نون لیگ کی جب حکومت آئی تو نون لیگ کی حکومت نے بیرسٹر شہزاد اکبر کے خلاف جان بوجھ کے کارروائی نہیں کی، کیونکہ نون لیگ کے لیے بھی ملک ریاض ایک ناک سے کھینچی ہوئی سرخ لکیر ہے۔ اور بیرسٹر شہزاد اکبر کچھ دنوں بعد نون لیگ کی حکومت میں بڑے آرام سے نکل گئے۔ وہ اس لیے نکل گئے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی تھی کہ بیرسٹر شہزاد اکبر نکل جائے، نون لیگ بھی جان چھڑانا چاہتی تھی بیرسٹر شہزاد اکبر سے، کیونکہ بیرسٹر شہزاد اکبر اس برطانیہ سے لائی گئی 190 ملین پاؤنڈ کی رقم کا سب سے بڑا ایک گواہ تھا، ایک سب سے اہم کردار تھا۔ اگر وہ یہاں رہ جاتا تو اس کو گرفتار کر کے پھر وہ انکوائری ہونا ضروری ہو جاتی تھی۔ جو عوام کا 190 ملین پاؤنڈ تھا اس کی تحقیقات نون لیگ کو کرنا پڑتی، اور نون لیگ بھی بظاہر ملک ریاض پہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہ رہی۔ نون لیگ بھی جو ہے ممنون ہے، بہت سارے احسانات ہیں ملک ریاض کے، نون لیگ بھی صرف سیاست کے لیے ان کا نام لیتی ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بھی نام لے لیا، 190 ملین پاؤنڈ کہاں گے، مگر بطور وزیر خزانہ کیا مفتاح اسماعیل یا ان کے جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں کیا وہ کوئی تحقیقات کروائیں گے 190 ملین پاؤنڈ؟ کیا وہ سپریم کورٹ سے کہیں گے کہ یہ پیسہ وفاقی حکومت کو آیا تھا اور یہ پیسہ عوام کا پیسہ ہے، 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ واپس کرے؟ اس کو نہیں لینے چاہیے تھے یہ پیسے، کیونکہ یہ برطانیہ نے پاکستان کے عوام کو دیے تھے۔ نہیں کرے گی نون لیگ کی حکومت۔ شہباز شریف میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے، عمران خان میں بھی اتنی عمران خان نے تو بلکہ اس کو سپورٹ کیا،
اس کو باقاعدہ ملک ریاض کی جیل میں پیسے ڈالے اور اس کے بدلے میں ملک ریاض جو کچھ کرتا رہا عمران خان کے لیے اس کی بھی آڈیو ٹیپ سامنے آ رہی ہے جن کا ذکر نون لیگ والے بڑے فخر سے کرتے ہیں. کبھی مریم نواز ہیرو کی انگوٹھی کا ذکر کرتی ہیں, کبھی مفتاح اسماعیل جو ہے وہ چوکت اس کی کبھی جو نون لیگ والے جو ہے اس ٹرسٹ کا ذکر کرتے ہیں کہ جو عمران خان کی اہلیہ کے نام پہ ملک ریاض نے 500 ایکڑ زمین جو ہے وہ اس کے ٹرسٹ کے نام پہ دی, اربوں روپے کی زمین کا ذکر کرتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے باوجود بھی آج تک عمران خان یا اس کی اہلیہ کے خلاف کیس نون لیگ بھی نہیں بنا سکی کیونکہ پھر ملک ریاض کو شامل تفتیش کرنا پڑتا. تو یہ سارے ملک ریاض کے حوالے سے یہ سارے جو ہیں مجھے پتہ نہیں وہ کہنا چاہیے یا نہیں مگر اس کو انگریزی میں کہتے ہیں بلائنڈ ہے. تو اردو میں اب کیا کہوں لیکن انگریزی میں یہ سارے بلائنڈ ہیں. اس لیے ملک ریاض کا نام سیاست کے لیے تو استعمال کرتے ہیں لیکن جب کارروائی کی باری آئے, تفتیش کی باری آئے, تحقیق کی باری آئے تو یہ سارے کے سارے جو ہیں بھیگی بلی بن جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اب یہ بہت واضح ہو چکا ہے کہ یہ جو رقم برطانیہ سے لائی گئی ہے اور مفتاح اسماعیل جو ہے جس کا بڑے ذکر کر رہے ہیں حقیقی آزادی, تو مفتاح اسماعیل صاحب آپ کے شہباز شریف وزیر اعظم نے بھی حقیقی آزادی حاصل نہیں کی. اگر آپ اپنے آپ کو وزیر خزانہ سمجھتے ہیں اور ملک کے پیسوں کا محافظ سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو سپریم کورٹ کو خط لکھنا چاہیے کہ وہ جو رقم ملک ریاض کے بہاف پہ قسط کے طور پہ جمع کرائی گئی ہے وہ وفاقی حکومت کو واپس کی جائے کیونکہ وہ عوام کا پیسہ ہے, پاکستان کا پیسہ ہے, ملک ریاض کا پیسہ نہیں ہے. مگر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ میڈیا کے اوپر بھی جب مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس چل رہی تھی تو جو ہی ملک ریاض کا نام آیا تو سارے چینل جو ہیں وہ بھاگ گئے, میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اور اچانک کٹ ہوئی. ملک ریاض کا نام آتے ہی کچھ چینلز نے تھوڑا سا نام کے بعد کٹ کیا, کچھ چینل نے ملک ریاض کا نام آنے سے پہلے کٹ کر کے وہ بھاگ گئے اور ملک ریاض کے حوالے سے وہ بیان مکمل طور پہ مفتاح اسماعیل کا نہیں چل سکا. تو مفتاح اسماعیل صاحب آپ عمران خان کو تانا مارے ملک ریاض کا ٹھیک ہے, اور پی ٹی آئی والی نون لیگ کو تانا مارے ملک ریاض کا, بنیادی طور پہ آپ سب کے سب جو ہے وہ انگریزی کا لفظ کہوں گا بلائنڈ ہے ملک ریاض کے. اور اس کی بلائنڈنس کی وجہ یہ ہے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو پیسہ واپس آیا وہ ملک ریاض نے وہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ جس ڈیل سے حاصل کیا مبینہ طور پہ وہ ڈیل بھی نون لیگ کے ساتھ تھی اور شریف خاندان کے ساتھ تھی. تو اب عوام کو آپ بتائیں, آپ حکومت میں ہیں کہ بیرسٹر شہزاد اکبر جو سب سے اہم کردار تھا اس 190 ملین پاؤنڈ کا, اس کو واپس کون لائے گا, کیسے لایا جائے گا, اور کیا مفتاح اسماعیل صرف تانے مارنے کے لیے جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کا ذکر کرے گا یا تھوڑا سا اس کے پیچھے بھی جائے گا کہ آئے کہاں سے تھے. تو اس لیے عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, ملک ریاض کا تانے مارتے ہیں ایک دوسرے کو. لیکن جب یہی سوال میں نے ایک دفعہ مریم نواز سے بھی پوچھا تھا کہ آپ ہیرو کی انگوٹھی کا ذکر کر رہی ہیں ملک ریاض کی طرف سے جو عمران خان کی اہلیہ کو پہنچائی گئی فرح گوگی کی تھرو, تو پھر کیا ملک ریاض کو شامل تفتیش کریں گی؟ تو مریم نواز کے پاس بھی جواب نہیں تھا. اس حمام میں خواتین و حضرات ہم سب ننگے ہیں اور عوام کو بھی بیوقوف بنانے میں پیش ہے. علی ریاض کی اور این سی اے کی سیٹلمنٹ ہو گئی, ٹھیک ہے, ٹوٹل تھا 150 ملین ڈالر. اور اس میں حکومت کہاں سے آ گئی؟ حکومت نہیں تھی نا. اچھا, حکومت کیا تھی, اس نے کہا جی میں پاکستان میں یہ پیسے واپس کر دیتا ہوں. کس کو؟ سپریم کورٹ کو, جو ہمارا فائن. سپریم کورٹ کا تعلق ہی نہیں ہے. بیسیکلی اس نے تو کہا کہ آپ ہمیں واپس کر دیں, سپریم کورٹ کا تعلق تو بعد میں اس طرح بات ذرا سمجھ صاحب سپریم کورٹ کہاں سے آگئی؟ حکومت کا تعلق ہے این سی اے حکومت اور ملک ریاض, ٹھیک ہے. نا حکومت تو شامل نہیں ہے اس میں. تو یہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ سپریم کورٹ کا ذکر ہے اس میں؟ نہیں, تھوڑی سی ذرا تم ایک سیکنڈ رک کے سمجھو گے بات, ٹیکنیکل سمجھ آ. میں رک جاتا ہوں, ٹھیک ہے. اس میں نہ حکومت شامل تھی نہ سپریم کورٹ شامل تھی, نہ ہی ہمارے کہنے کے اوپر این سی اے نے یہ پروسیڈنگ شروع کی تھی. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. این سی اے نے پروسیڈنگ شروع کی تھی خود, ٹھیک ہے. پروسیڈنگز تھی جو آئی انڈرسٹینڈ 150 ملین ڈالر کی. ہاں, سیٹلمنٹ ہوگی ان کی 104 ملین ڈالر کی. ٹھیک ہے. 104 ملین ڈالر, 190 نہیں,
104 है, 190 मिलियन डॉलर, ये बहुत बड़ी 190 रकम होगा है। या कितना होगा और वो हुकूमत को मिले ना पैसे? नहीं, हुकूमत को नहीं ना मिले, एनसीए को ने वापस किए मलक रियाज को। अच्छा, हुकूमत को नहीं दिए? हमें तो नहीं मिले, एनसीए तो नहीं मिला, हमें तो कोई पैसा नहीं नहीं मिला। है ये, आपने खुद अभी कहा था कि ये हुकूमत को, उन्होंने कहा मैं वापस कर देता हूँ नहीं, मलक नहीं, रियाज, आपने कहा। मैं जरा समझे, अच्छा। उन्होंने कहा उसके बाद जब उनको पैसा मिल गया, किनको? मलक रियाज, नहीं, ये तो हुकूमत को मैंने मिला अभी था ना। ये समझ लो, अच्छा। उन्होंने कहा कि जी देखें ये आपका सुप्रीम कोर्ट का जो केस है, हम 104 मिलियन डॉलर पाकिस्तान भिजवा देते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गारंटी करे कि हमारा और एनसीए का जो मुआहदा है इसको आप पब्लिक नहीं करेंगे। क्यों? गवर्नमेंट का क्या ताल्लुक है? अगर जब NCA पैसा मिला ही का मलक रियाज उनका- का है तो गवर्नमेंट ने क्यों मुआहदा किया फिर? एनसीए का, और तो फिर दूसरी ऑप्शन थी आप पैसे ना लेते, नहीं, फिर 104 मिलियन डॉलर छोड़ देते, फिर 15 साल केस लड़ आप एक वकील भी हैं और आप बड़े समझदार भी हैं, आम वकील नहीं आप, ठीक है? आप जो मुझे, आप खुद दिल पे हाथ रख के बताइए, जो आप बात कर रहे हैं कोई लॉजिक बनती है, कोई मंतिक बनती है? लॉजिक बनती है ना। देखो मेरा और आपका मुआहदा हुआ, हाँ, आप प्राइवेट है ना, हमारा प्राइवेट मुआहदा ठीक हुआ। है, इसमें हुकूमत कहाँ से आ नहीं, गई? मैं हुकूमत कहाँ से है, मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे दे रहे हैं जी, आप कह रहे हैं जी मैं आपको 50,000 रुपया दे देता हूँ, ठीक है, ये 50,000 रुपया जो है उसकी ये कंडीशंस है, आप ये मुआहदा जो है वो पब्लिक नहीं करेंगे। उसके बाद आप थर्ड पार्टी इंक्लूड होती है हुकूमत आप कहते हैं जी ये 50,000 रुपया जो आपने नहीं, मिला हुकूमत है, इस प्राइवेट मुआहदे की पाबंद है। हम पैसे लेना चाह रहे हैं ना, नहीं, तो 104 पैसे मिलियन डॉलर। हुकूमत का क्या ताल्लुक है? वो डायरेक्ट दे ना, सुप्रीम नहीं कोर्ट में ना। जमा कराएं। आपने क्यों जो अवाम का पैसा था वो मलक रियाज के अवाम ब्याह का पे पैसा- सुप्रीम कोर्ट के फाइन के तौर पे क्यों जमा ये कराया तो आपने? आपकी आखिरी बात है ना कि अवाम का पैसा था और मलिक रियाज का पैसा नहीं था। अच्छा, इसके क्या लिए फिर इसके- आपको 15 साल केस लड़ना पड़ना था ना वहाँ, कोई केस ही नहीं था, आपको मिल गया था नहीं हुकूमत को, मिला था। आपने मलक रियाज को क्यों दिए? और नहीं दिए ना अच्छा, पैसा वो तो अच्छा, वो मलिक जो साहब को मिला अच्छा, वापस। वो जो मुआहदा हुआ मलक रियाज का और एनसीए का, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र था। मैंने तो मुआहदा नहीं देखा, आप कैबिनेट के मेंबर नहीं रहे? नहीं वो सील बंद था, कैबिनेट ने भी नहीं देखा? मैं सील था। बगैर देखे कैबिनेट ने कैसे सील करवा दी एक चीज? हाँ, नहीं वो इमरान खान साहब ने जाती तौर पे सील करवाया? नहीं इमरान खान ने नहीं, जो ऑफर आई थी ये कैबिनेट ने सील किया? हाँ नहीं, एनआईयू की तरफ से ऑप्शन थी वो ये थी कि जी या तो आप इस मुआहदे की पासदारी करें जो उनके दरमियान हुआ है और 104 मिलियन डॉलर पाकिस्तान में ट्रांसफर हो जाए, दूसरी सूरत में सिर्फ अगर ट्रांसफर आपने किया नहीं- तक मुआहदा था ना? हाँ, उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को देना है। नहीं वो पैसा तो जाना सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट। अच्छा, ये बताएं, इमरान खान साहब की क्या जाती इसमें मफाद, क्या जाती मफाद था कि उन्होंने कैबिनेट मेंबर्स को भी इमरान नहीं खान का दिखाया? मुफाद ये था कि पाकिस्तान को अगर पैसा मिल रहा है तो पाकिस्तान को मिला ही नहीं है, आपने मलक रियाज की जेब में डाल दिया। को मिल गया ना। वो मलक रियाज का जुर्माना किधर था, गया? वो फिर जाती किधर जुर्माना था मलक रियाज का। मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, आप ये समझ रहे, आप ये इस पे कह रहे हैं कि ये मलिक साहब को सजा हो गई थी और ये पैसा साबित हो गया था सजा नहीं हुकूमत था। का। अच्छा, मुझे बताएं, जो मलिक साहब ने एनसीए को पैसा नहीं, आप एग्री किया, देखें ना। मैं मेरा एक सवाल का है, जो मलिक साहब ने एनसीए को पैसा एग्री किया वो गैर कानूनी मनी थी या कानूनी थी, ये बताएं। ये तो साबित होना था ना, नहीं, एनसीए ने डिक्लेयर कर दिया नहीं ना, डिक्लेयर किया ना, प्ली बार्गेन एनसीए यही होती है ने ना। फाइन लिया ना उससे, नहीं, ये सेटलमेंट मनी थी ना, और ये सेटलमेंट मनी हुकूमत अच्छा, पाकिस्तान plea के bargain क्या होती है? हुकूमत पाकिस्तान को आती है, वॉलंटरी रिटर्न क्या होती है? हुकूमत पाकिस्तान को आती नहीं, है, वॉलंटरी रिटर्न क्या होती है? यही ना हुकूमत वॉलंटरी पाकिस्तान को रिटर्न आती के है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? वो सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस कहा होंगे। ना, लेकिन ठीक है? अभी तो नहीं ना। अच्छा, एनीवे, अब NCA चले, तो नहीं है अब ना। आगे चलें। वजीर आजम ने कैबिनेट मेंबर्स को भी नहीं बताया उस मायदे का। ये जो ट्रस्ट बना, मैं वज़ीर आज़म ने खुद भी नहीं क्या मलिक रियाज ने जो ट्रस्ट के लिए पैसे दिए उसका क्या ताल्लुक है इस डील के साथ, और क्या ये उस ट्रस्ट के को जो मलिक रियाज ने कंट्रीब्यूट किया उसके बारे में थोड़ा बता दें। की क्या जमीन है? ट्रस्ट की जमीन कितने है? हवा में है, हाँ, हाँ। उसकी क्या कीमत है? जब वो थी 5,000 रुपया कनाल ठीक है, है, अब आपका क्या? ख्याल है 50,000 रुपये की नहीं, जमीन? अब क्या कीमत, अब क्या कीमत है उसकी? अच्छा, दूसरे लोग जो अब है क्या ना, कीमत है उसकी? अब पता नहीं होगी 2,000 रुपया बढ़ गई होगी। और क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था प्राइम मिनिस्टर का कि काबीना को दिखाए बगैर एक मुआहदा एक ऐसे उसका क्या शख्स, ताल्लुक है उससे? तो वो क्यों सीक्रेट रखा गया मुआहदा? वो तो पहले पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि एनसीए का और मलिक रियाज का जो मुआहदा था वॉलंटरी रिटर्न का, उसकी सीक्रेसी क्लॉज थी। अब हमारे पास ऑप्शन थी कि गवर्नमेंट जाके 15 साल केस लड़ लेती या वो सीक्रेसी नहीं। क्लॉज एडहियर करती और पैसे ले आती। पैसे तो हुकूमत को मिले ही नहीं है फवाद साहब। सुप्रीम कोर्ट को तो मिल गए ना। ओहो, सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया था मलिक रियाज पे, नहीं, वो हुकूमत ने नहीं देने थे। ये बात तो फिर साबित करना पड़ना था ना, 15 साल में लगने थे। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो ऑप्शन है ना आपकी।
آپ ابھی بھی واپس کر دیں پیسے اور جا کے کیس لڑ لیں, کوئی پرابلم نہیں, کیس تو ہونا ہی نہیں تھا, وہ تو کیا حکومت جو ہے بھائی کیس- این سی اے کے ساتھ حکومت نے کوئی معاہدہ کیا؟ نہیں. این سی اے کا معاہدہ ہے ہی نہیں, گورنمنٹ اس میں پارٹی نہیں ہے. گورنمنٹ نہیں ہے نا, تو پھر آپ کیوں بائنڈنگ اپنے آپ کو بائنڈ کر رہے ہیں؟ اس ملک لیے ریاض کہ- ایک پرائیویٹ بندے اس کے لیے کہنے کہ پہ. ملک ریاض میں کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو $104 ملین بھیج رہے ہیں پاکستان میں. میں یہی کہہ رہا ہوں, اس میں تو کوئی وہ لڑائی ملک نہیں. ریاض نہیں بھیج رہا, وہ این سی اے بھیج رہی ہے, اور وہ نہیں، پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے, یہ ملک غلط ریاض کا نا. نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, آپ اس طرح کریں, آپ ان کو کہیں کہ جی یہ آپ کا $104 ملین ہے, یہ آپ واپس لے جائیں, اور اس کے بعد آپ جا کے این سی اے میں کیس کر لیں اور 10 سال کیس لڑ لیں, اور پھر اگر آپ جیت کیوں گئے واپس لے جائیں؟ وہ تو این سی اے نے دیا ہی حکومت کو ہے, وہ واپس کیوں کریں؟ یہ معاہدے نہیں تم نے پڑھا ہوا نا. اچھا ایک سیکنڈ مجھے یہ بتائیں, این سی اے نے یہ $104 ملین یا $190 ملین ملک ریاض کو دیا تھا یا حکومت ملک کو؟ یہ بتا دیں. ملک ریاض. اچھا, ہاں, ملک ریاض اور این سی اے کا ایگریمنٹ تھا, ہمارا ایگریمنٹ نہیں تھا. تو این سی اے نے یہ نہیں ڈکلیئر کیا کہ یہ پیسہ حکومت پاکستان کا, یہ نہیں کہا؟ نہیں کہا, یہی تو میں بتا رہا ہوں. یہ تو انہوں نے جو آفیشیل پریس ریلیز دی تھی وہ $104 ملین, اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پیسہ ہم حکومت پاکستان کو لوٹا رہے ہیں. نہیں. آفیشیل جو این سی اے کی پریس این ریلیز سی تھی, اے کی جو پریس ریلیز تھی وہ یہ تھی کہ ملک ریاض نے جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا, دیکھیں نا, ہم کہہ رہے ہیں کہ $104 ملین جو تھا وہ غلط تھا, کرمنل پیسہ تھا, پھر کرمنل ثابت کرنا پڑنا تھا نا. اچھا وہ معاہدہ کیوں سیل کیا گیا؟ کیا وجوہات بتائی کیبنٹ ممبرس کو کہ اس کو خفیہ کیوں رہا؟ سمپل بات ہے کہ آپ نے $104 ملین اگر لیتے ہیں تو یہ این سی اے کا اور جو ان کا علی ریاض کا معاہدہ ہے وہ آپ نے سیکرٹ رکھنا. کیا ہے اس میں؟ آپ تو بڑی صاف چلی, شفاف چلی, اب ملک ریاض جیسا بندہ ہے تو سب کچھ بہ جاتا ہے. نہیں, کچھ بھی نہیں. صرف آپ نہیں, ساری جماعتیں, صرف آپ نہیں, ساری جماعتوں کا یہ سمپل حال ہے. بات ہے, ابھی نون لیگ کو کہیں آپ کے واپس کر دیں اور جا کے نہیں واپس کیوں کریں؟ کیس لڑنا پڑے گا نا. نون لیگ پیسے, سپریم کورٹ کے جو پیسے جمع ہیں وہ جمع ملک ریاض کی ذاتی جیب سے ہوئے ہیں, اور ملک ریاض معاہدے کے تحت ہوا ہے نا, تو آپ کو واپس کرنے پڑیں مجھے گے. پتا ہے آپ سپریم واپس کورٹ کر کے, کے ایک سیکنڈ, سپریم کورٹ کے فنڈ میں پیسہ کون سے اکاؤنٹ سے گیا؟ سپریم کورٹ کے پیسے اکاؤنٹ میں پیسے ہاں, کہاں سے مجھے گئے؟ پتہ نہیں, دیکھنا پڑے. آپ کو نہیں پتا؟ یہ حکومت پاکستان نے نہیں دیا نہیں, یہ ملک پیسہ, ریاض کے بیہاف پہ. یہ پیسہ جو ہے جو ٹرانزیکشن ہوئی ہوگی اس کو مجھے پتہ نہیں ایگزیکٹلی کیا اکاؤنٹنگ ڈیٹیل ہوگی, آپ کو پتا. بات